السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین انصاری سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی کیا قبروں پر پھول ڈالنا اور اگربتی جلانا سنت ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ نہیں میرے بھائی، قبروں پر پھول ڈالنا یا اگربتی جلانا کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اور اگربتی جلاتے ہیں، اور اپنے اس عمل کی دلیل میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ہے صحیح بخاری کی مشہور حدیث جو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے پاس رک گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں کیوں رک گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو تو قبریں تم دیکھ رہے ہو نا، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی جب بھی پیشاب کرتا تھا تو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چگلی کرا کرتا تھا، یعنی اس کی بات ادھر کر دی، اس کی بات وہاں کر دی، ٹھیک ہے؟ تو ان دو وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ہری ٹہنی توڑی، یعنی جو ہری بھری شاخ تھی وہ توڑی، اور آپ نے اس کے دو ٹکڑے کرے اور دونوں قبروں پر لگا دی، یعنی آپ نے دونوں قبروں پر وہ ٹہنی آدھی آدھی کاٹ دی۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ شاید جب تک یہ ہری بھری رہیں، یعنی ٹہنیاں جو میں نے گاڑی ہیں ہری بھری رہے، جب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کو پیش کر کے وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں گاڑی ہیں تو ہم قبروں پر پھول ڈال سکتے ہیں اور اگربتی لگا سکتے ہیں، ان سے جو ہے وہ مردے کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی کی عقل ماری جائے جب وہ ایسے کام کرتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، حالانکہ اگر آپ حدیث پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑ کر ان دو قبروں پہ لگائی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے، یعنی شاید ایسا کرنے سے میرے اس عمل سے ان پہ کچھ عذاب کم ہو جائے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، آپ نے کہا شاید، یعنی عربی متن بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر الفاظ موجود ہیں لعلہ، کہ شاید اس سے کچھ تخفیف ہو جائے، ان کو کچھ ریلیف مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر پھول ڈال رہے ہیں، تو بھائی پھول کی تو کوئی دلیل اس سے نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ تو بالکل آپ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ آپ کو کرنا ہے تو آپ ٹہنی لگائیں، اور پھر بھی آپ کے ٹہنی لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل تھا، یعنی آپ نے جب یہ عمل کیا تو وہاں صحابہ موجود تھے، آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ بھائی دیکھو یہ کام کرنا میری سنت ہے، تم بھی جب مردوں کو دفناؤ تو ان کی قبروں پر ٹہنیاں لگا دینا، ٹھیک ہے؟ اور آپ حدیث دیکھ لیں، کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں حدیثوں کی، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی قبروں پہ ٹہنی لگاتے ہوں کہ اس سے عذاب میں کمی ہوگی۔ آج بھی آپ سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں، جنت البقیع چلے جائیں اور بھی جگہ چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو قبروں پہ ٹہنیاں نہیں ملیں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو عذاب میں کمی دے دی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہی ماننا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی کام جو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حدیث کے اندر ہی آتا ہے صحیح بخاری میں کہ جب بھی کبھی کچھ کھانے میں کمی پڑ جاتی، یعنی کھانا کم ہوتا اور لوگ زیادہ ہوتے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اس میں دعا کے لیے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اس میں دعا کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کے لیے دعا کرتے اور اس میں اپنا لباب دہن ڈالتے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیا کرتا تھا۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے وفات کے بعد صحابہ نے بھی یہ کام کرا ہو، ٹھیک ہے؟ تو معلوم پڑا کہ یہ کچھ خاص عمل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صرف آپ کے ساتھ اٹیچ تھے اور کوئی یہ نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسے سنت نہیں مانا صحابہ نے، ورنہ صحابہ یہ کام کر رہے ہوتے بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی لگائی ان قبروں پہ، تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کے برکت سے، آپ کے ہاتھوں کی برکت سے جو آپ نے ٹہنیاں لگائیں تو اس سے اللہ نے ان کو عذاب میں ریلیف دے دیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن آج کو یہ کام کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم بدعت نہیں کہتے اگر کوئی ٹہنیاں لگاتا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جو آپ نے نیک عمل کرے ہوں گے اس مردے نے وہی سب پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ قبول کرے گا چاہے نہیں کرے گا، وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے بالکل الگ ٹریک پہ چلے جانا کہ پھول ڈالنا اور قبروں کو آپ پکا کر رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، تو یہ سب حرام کام ہے، بدعت ہے، دین میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا گناہ ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام داخل کیا جس کو ہم نے تعلیم نہیں فرمایا، ہم نے نہیں کیا، تو اس کا عمل رد ہے، وہ مردود ہے کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور جہنم میں لے جائے گا اس کو وہی عمل اسے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، قبروں پر پھول ڈال رہے ہیں، اگربتی جلا رہے ہیں یا گلاب جل ڈال رہے ہیں، تو یہ سب اس سے باز آ جائیں، یہ کوئی دین کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔